کہ کیا ہمارا یہ طریقہ کار جو اب ہم یہ کر رہے ہیں واقعی یہ صحیح ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کمانے کے لیے، مراعات حاصل کرنے کے لیے اکثر حقیقت کو چھپانا پڑتا ہے. اگر وہ حقیقت ظاہر کرے تو وہ خود بھی یہ کہے گا کہ یہ مغربی جمہوریت کفر ہے. اگر اس نے نہ کیا، اگر اس نے اس مغربی جمہوریت کو سچ کہا اور اس کو اسلام کہا تو پھر دلائل دے، ہم مطمئن ہو جائیں گے. یہ بتا دیں کہ اتوار کو جب مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ اعلان کریں گے جی کہ جس مقصد کے لیے یہ سارا معاہدہ کیا گیا تھا کہ امن کو قائم کیا جائے، اب ہم طالبان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اب آپ اسلحے کو چھوڑ دیں اور حکومت کی جو عملداری ہے، ریٹ آف دا گورنمنٹ جس کو کہتے ہیں، اس کو قائم کرنے دینا چاہیے اور اس کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کریں. یہ اعلان جو ہے اس میں کیوں نہیں کیا جا سکا؟ دیکھیے جی، ریٹ آف دا گورنمنٹ تو تب قائم ہوگا جب یہاں عدالتی نظام قائم ہو جائے تو وہ رٹ قائم کرے گا. جبکہ عدالتی نظام نہیں ہے تو رٹ کون قائم کر سکتا ہے ادھر؟ دوسرا بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ ایسا اعلان تک محدود نہیں تھا. ہمارا جو کیمپ لگا ہوا تھا اس پر ہم نے 3 مطالبے کیے تھے گورنمنٹ سے کہ اگر حکومت شریعت محمدی کا نظام عدالت اپنی عمل مصداق میں نافذ کر لے تو امن کی ذمہ داری ہماری ہوگی. نمبر 2، حکومت امن قائم کرے، ہم موجودہ حکومت سے شریعت محمدی کے عدالتی نظام کا مطالبہ نہیں کریں گے. نمبر 3، یا حکومت اعلان کرے کہ ہم یہاں امن قائم کرنا نہیں چاہتے تو ہمارے ساتھ پہلا شرط منظور کیا گیا ہوا ہے کہ یہاں شریعت محمدی کو عمل مصداق میں نافذ کیا گیا، ابھی تک نافذ نہیں ہوا ہے. اچھا عزت خان صاحب یہ بتائیں کہ امن قائم کرنے کی جو گارنٹی تھی وہ صوفی محمد صاحب نے اس ایگریمنٹ میں، ابھی آپ نے فرمایا کہ نظام عدل قائم ہو جائے تو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ امن قائم ہو جائے گا. ایک عمل شروع ہو چکا ہے نا جی، عدالتیں اس بات میں کام کر رہی ہیں؟ نہیں ہے نا، عدالتیں نہیں ہے، معاملہ کس کی کر رہے ہیں ابھی تک؟ قاضی کورٹس کام نہیں کر رہے؟ نہیں ہے، کدھر نہیں ہے، کدھر ہے قاضی کورٹس؟ اچھا، تو اس کا کوئی ٹائم فریم بھی ہوگا؟ آپ بتائیں گے کہ کتنے 4 دن کا انہوں نے وقت دیا تھا جب انہوں نے اسپیچ کی تھی. اب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹائم فریم مزید دیا جائے گا، کوئی وقت دیا جائے گا کہ اتنے عرصے میں آپ لوگ قائم کریں گے تو امن جو ہے وہ بحال ہو جائے گا؟ ہم نے تو تمام جو قاضی زیادہ ہے ان کے لیے تو 1 ماہ دیا ہوا ہے، چونکہ دارالقضاء میں تو دارالقضاء تو ایسے بات نہیں ہے. وہ آج اگر اعلان کر لے اور قاضی یہاں مقرر کر لے دارالقضاء میں تو 2-3 قاضی ہوں گے نا. تو اس میں ٹائم فریم اگر 1 سال دارالقضاء میں لگے اور 2 سال قاضیوں میں لگے تو پھر یہ امن کون قائم کرے گا؟ امن قائم کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ تو ٹائم فریم کی وہ پیچھے وہ آہستہ. اچھا، بنیادی ذمہ داری امن کی حکومت کی ہے، آپ لوگوں کی ہے، طالبان کی ہے، کس کی ہے؟ تینوں سٹیک ہولڈر ہیں نا. یہ جو امن اصل امن ہے اور امن کی ضمانت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہے، جو اللہ نے دیا ہے کہ اسی نظام میں امن ہے. اگر اللہ کی نظام نہ ہو تو کوئی بھی اس کا امن کا ضمانت نہیں دے سکتا. صحیح ہے. اب مجھے یہ بتا دیں کہ سوات میں ریٹ آف دا گورنمنٹ اس وقت اسٹیبلش ہوگی جب سیکورٹی فورسز جو ہیں کام کرنا شروع کر دیں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سیکیورٹی فورسز نہیں، قاضی عدالتیں کام شروع ہوں گی. قاضی کی عدالتوں کے کام، قاضی کا کام تو عدلیہ کا کام ہوگا، نہیں انصاف مہیا کرنا. میں انتظامی امور کی بات کر رہا ہوں. انتظامی امور جو ہے ان کو کون ہینڈل کرے گا؟ یہاں انتظامی امور جو ہے جب قاضی کی عدالتیں قائم ہو جائے تو اس کے ساتھ یہاں پولیس ہوں گے، کیونکہ قاضی کا حکم عمل میں بھی لایا جائے گا. قاضی کے لیے اگر کوئی دعویٰ داخل کرے تو دوسرا مدعی بھی پولیس لائے گا. یہاں سارا نظام یہ گورنمنٹ کا ہوگا، پولیس ہوگا، یا جس طرح حسب سابق پولیس یہ کام کر رہے ہیں. پولیس داخلی امن کی ذمہ دار ہے جبکہ فوج ہماری بیرونی سرحدات کے محافظ ہے. اگر قوم اپنے محافظ ہو یعنی داخلی و خارجی محافظین اور قوم ان کی معاونین ہے، اگر معاونین اور محافظین ایک دوسرے سے مشکل کے گریبان ہو تو دشمن کا مقابلہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ کہا یہ جاتا ہے کہ بنیر بھی جو ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں چلا گیا ہے، آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ ویسے یہ واویلا جو ہے ہماری یہود و یہود خصوصاً امریکہ اور ہمارے جو دشمن ملک ہے وہ زیادہ کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں جو دشمن ملک کے یہاں وظیفہ خوار جو ہے ان کو بڑا واویلا کر کے پیش کرتا ہے اعلان کے یہاں یہ مقامی لوگ ہیں اور مقامی لوگ یہاں رہتے ہیں. اگر کل وہ کراچی میں کوئی طالب اور داڑھی والا دیکھ لے تو وہ یہ بھی کہیں گے کہ کراچی میں وہ طالبان آ گئے نا. طالب ایک حق کے طالب ہے
اور حق بات جو بھی کہتے ہیں وہ حق کی طالب ہے، اور ہم سب طالبان ہیں جو حق بات ہی کہتے رہیں گے، اور جو کچھ شریعت محمدی کو اپنے عملی مصداق میں لانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ سوال میں نے کیا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ وہاں پہ کنٹرول آپ سمجھتے ہیں کہ جس وقت آپ لوگ یہاں پہ سوات میں آ گئے تھے، امن کا پیغام لے کے آ گئے تھے اور کہا تھا کہ یہاں سے تب تک ہم نہیں جائیں گے جب تک امن قائم نہیں ہو جاتا، بنیر میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی حکومت کی رٹ کوئی نہیں رہی۔ ملکن ڈویژن میں بنیر بھی شامل ہے، بلکہ یہ 8 اضلاع ہے۔ ہم نے ساری ملکن ڈویژن کی ذمہ داری قبول لی ہے، مگر عملی طور پر کچھ تو دیکھ لینا۔ ہم نے عملی طور پر نافذ کرنے کے بعد ذمہ داری قبول کی ہے، ویسے اعلان سے نہیں ہے۔ اعلان سے تو صرف فائر بندی ہو چکی ہے۔ باقی امن جو ہے کہ قائم کرنے کا واحد ذریعہ شریعت محمدی کا عدالتی نظام اپنے اصلی مصداق میں جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، اگر وہ اب نافذ ہو جائے تو امن کی ذمہ داری اسی میں ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ پھر یہ ملکن ڈویژن کے جو 8 اضلاع کی آپ بات کرتے ہیں، اس سے باہر تو نہیں جائیں گے آپ لوگ؟ نہیں، چونکہ